ولی وہ ہوتا ہے جس کی محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے. آپ غور فرمائیے, جب بندے اور رب کے درمیان محبوب اور محبیت کا رشتہ قائم ہو جائے اس بندے کو ولی کہتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کر لے اور جو خدا کے قریب ہو جائے, جس کا دل دنیا سے دور ہو جائے, دنیا کی حرص سے, لالچ سے, طمع سے, بغض و حسد سے, اناد سے, کینہ سے, کپٹ سے, فسق و فجور سے اور لوٹ مار سے, گنہگاری سے, جب دنیا کی ہر شے سے بندے کا دل دور ہو جائے اور بندہ ظاہراً اور باطناً صرف اور صرف اللہ کے قریب ہو جائے. حضرات محترم, بندے کے ظاہر اور باطن کو, بندے کے دل کو, بندے کی روح کو, بندے کے نفس کو جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو اس قربت الہیہ کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ولی وہ ہوتا ہے جو خود کو اللہ کے سپرد کر دے, اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی کی حکومت کو خود پر لاگو کر لے. جب بندہ اپنی چلانا چھوڑ دے اور اللہ کے امر و نہیں اور احکام شریعت کی ماننے لگ جائے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, اس سے اللہ دور ہوگا, اس سے اللہ قریب ہوگا, یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا, یہ عمل اللہ کو ناراض کر دے گا. جب تمام امور اور زندگی کے معاملات میں احکام شریعت کی پیروی اس طرح ہو جائے کہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ کی نگرانی میں دے دے, جب بندہ خود سے فنا ہو جائے اور اپنے معاملات کو اور اپنے آپ کو خدا کے حکم کے سپرد کر دے تو اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے. جب بندہ اپنی دنیا کی کفالتوں کا اعتماد چھوڑ دیتا اور بندہ پورے طور پر خود کو اللہ کی نگرانی میں اس طرح دے دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کو غسال غسل دیتا ہے, اس کو نہلاتا ہے تو اس طرح نہلاتا ہے. اب وہ چاہے اس بندے کو, غسال اس مردے کو چاہے الٹا کرے, چاہے سیدھا کرے, چاہے دائیں کروٹ پر لیٹائے, چاہے بائیں کروٹ پر لیٹائے, چاہے پاؤں کو اوپر کرے, چاہے ہاتھوں کو اوپر کرے, مردے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. جدھر الٹے جدھر پلٹے, مردے کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اور مردہ کہتے ہی اسے جس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو. مردہ کہتے ہی اسے ہیں جس کی کوئی اپنی مرضی نہ ہو, جس کی کوئی اپنی حرکت نہ ہو, جس کی کوئی اپنی ترجیحات نہ ہو. رسول اعظم اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد اس طرح کر دے, اللہ کا امر اب اس بندے کو چاہے ہنسائے چاہے رلائے, اللہ کا امر اب اس بندے کو چاہے دکھ دے چاہے تکلیف دے, چاہے بھوکا رکھے چاہے کھلائے, چاہے نعمت دے چاہے نعمت چھین لے, ہر حال میں جب بندہ اپنے آپ کو خدا کی نگرانی میں دے دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کنتو سمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَإِن سَعَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. جب بندہ اپنے آپ کو, اپنی پوری ذات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے, میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے. حضرات محترم, اب جب کسی بندے کا ہاتھ, کسی بندے کا پیر اور کسی بندے کا کان اور کسی بندے کی آنکھیں اگر اللہ بن جائے تو وہ بندہ اب برائی کو تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی اپنی آنکھ جو نہ رہی. وہ بندہ برائی کو سن نہیں سکتا کیونکہ اس کے اپنے کان جو نہ رہے. وہ وہی چیزیں سنے گا جو چیزیں اسے اللہ سنانا چاہتا ہے, اور جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں سے اس کا کان بہرا ہو جاتا. جن چیزوں کو اللہ دکھانا نہیں چاہتا اللہ کا ولی ان چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو کاملاً اللہ کی نگرانی میں دے دے اور اللہ اس بندے کو اپنی نگرانی میں لے لے, اس بندے کو ولی اور اس مقام کو مقام ولایت کہتے ہیں. ولایت ایسے ہی نہیں مل جاتا. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
اللہ نے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرات محترم، اب یہ سچے کون ہیں؟ بے شک سچا تو وہی ہوگا جو اللہ کے قریب ہوگا، بے شک سچا تو وہی ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، بے شک سچا تو وہی ہوگا جو اپنی مدد خدا سے ہی مانگے گا، بے شک سچا تو وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سچوں سے دل سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ لیکن ہماری ایک پرابلم ہے حضرت، توجہ چاہتا ہوں، ہماری ایک پرابلم ہے۔ اللہ نے محبت کا حکم دیا، ہم خواجہ سے بھی محبت کرتے، غوث پاک سے بھی محبت کرتے، مخدوم سمنانی سے بھی محبت کرتے، تمام اولیاء سے ہم محبت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف اور صرف محبت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تیری محبت تب مکمل ہوگی جب محبت کے بعد مطابعت بھی ہو، اور اس مطابعت کے بعد استقامت بھی نظر آئے۔ حضرات، ہم غوث پاک سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اللہ نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر اور سچوں کے ساتھ ہو جا۔ مطلب اللہ والوں سے محبت کر، ان کے عقائد کو اپنا لے، ان کے نظریات کا مطالعہ کر لے، ان کے رات و دن کو دیکھ لے، ان کے چلنے پھرنے اور ان کے طریقوں کو سیکھ لے، ان کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھ، ان کے روزے رکھنے کے انداز کو دیکھ، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھ، ان کے نقش قدم پر چل کر دکھا۔ حضرات محترم، تو ہم اور آپ غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن غوث پاک کی مطابعت ہمارے اندر نہیں ہے، جبکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے ولیوں کی مطابعت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ قرآن پاک کے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے کچھ ولی تھے جنہیں ہم اصحاب کہف کہتے ہیں، ان ولیوں کے پیچھے ایک کتا بھی گیا تھا، اس کتے نے ان ولیوں کی محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ اپنے دعوے میں صرف یوں ہی دعویٰ نہیں کر دیا تھا، اس کتے نے دعویٰ کرنے کے بعد ان ولیوں کا پیچھا بھی کیا تھا، اور جس غار کے اندر اللہ کے ولی 309 سال تک آرام کر رہے تھے، اسی غار کے دہانے پر وہ کتا بیٹھا بھی ہوا تھا، جمع بھی ہوا تھا۔ اس کتے نے کہا کہ میں کوئی عام کتا نہیں، یا اللہ کے ولیوں پر بھونکنے والا کتا نہیں، بلکہ میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ اس نے جب محبت کا دعویٰ کیا تو ان ولیوں کے پیچھے بھی گیا، اور 309 سال تک وہ کتا اس دہلیز پر جمع رہا۔ اور جب بندے کو یہ استقامت نصیب ہو جائے اور بندہ جب مطابعت کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر عنایت فرماتا ہے، پھر خدا کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ ارے بتاؤ مجھے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب اور کتے کا ذکر کیا لگے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی میرے نیک بندوں کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے تو وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا کیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ان کی پیروی مت کرو جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان کے سنگت میں جم جا جو رات و دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو رات و دن خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے پیچھے مت بھاگ۔ جو جن کا دل خدا کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، مسلمانوں یاد رکھو، سلمان خان کے پیچھے بھاگنے والوں، شاہ رخ خان کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے ایکٹرس کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، ان کے طریقے کار کو اپنانے والوں، ان کی طریقے زندگی اور ان کی لائف اسٹائل کو اپنانے والوں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی مت کرنا جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی سنگت میں رہنا ہے تو میرے ولیوں کی سنگت میں آ جانا، میرے ولیوں کی مطابعت کر لینا، اور اس کے بعد ان کی بارگاہوں میں جم جانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور وہاں سے اٹھنا بھی مت، ایسے جمنا کہ وہاں سے اٹھنا مت۔ اور اللہ جب طاقت عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو تو طاقت ایسی ہوتی ہے جو دماغ میں آنے والی نہ ہو، جو ہماری مزاج سے پرے
ہمارے خیالات سے پرے، ہمارے تصورات سے پرے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو اس طرح نوازتا ہے، بندہ جب کوششوں کے ذریعے اللہ کی قربت کو حاصل کرتا ہے پھر اللہ اسے سارے راستے دکھا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب جاؤ گے نا تو تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے، اور یہ نبیوں کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کا جانا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے، اور دلیل ہے اس بات کے لیے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا نبیوں کی سنت ہوا کرتی ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں روکے کہ ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ تو کہہ دینا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ولیوں سے کیوں محبت کرتے ہو تو ان سے کہہ دینا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ولیوں کی محبت کسی مقرر کی تقریر کا نتیجہ نہیں ہے، ولیوں کی محبت اللہ کا فضل اور اس کے کرم سے۔ اور اب آئیے آپ مہمان رسول سے خطاب سنیں، انشاءاللہ آپ کے دل ضرور جگمگا اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔